اور وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے ہیں الا انفسہم مگر اپنے آپ کو. قراءۃ نافع وابن کثیر وابن عمر. کس کی قرأت ہے؟ نافع اور ابن کثیر اور ابو عمرو کی کیا ہے؟ قرأت ہے. یعنی ان کی جو قرأت ہے وہ یخادعون ہے. ان کی قرأت نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو کی قرأت یخدعون نہیں ہے، بلکہ کیا ان کی قرأت یخادعون ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی ان کی قرأت یخادعون ہوگی فوراً یہاں پر کیا ہوگا؟ اعتراض ہوگا. اعتراض یہ ہوگا کہ اوپر جو بات آئی تھی وہ دھوکہ دینے کی بات آئی تھی کس کو؟ اللہ کو اور مومنوں کو. اور یہاں پر جو دھوکہ دینے کی بات آ رہی ہے وہ دوسرے کو آ رہی ہے، یعنی انفسہم اپنے آپ کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں کیا آ گیا؟ پھر تضاد آ گیا. ایک جگہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو اور مومنوں کو. اور یہاں پر کیا بات آ گئی کہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اب یہ اعتراض یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ والد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اعتراض یہاں پر یہ وارد ہوگا کہ ایک انسان جو ہے خود اپنے آپ کو ہی کس طریقے سے دھوکہ دے سکتا ہے کہ بھائی جب اتحاد ہے ایک چیز میں، جو آپ ہے وہی آپ کی ذات ہے اور جو آپ کی ذات ہے وہی کیا ہے؟ آپ ہے. جب دونوں چیزیں کیا ہے؟ ایک ہی ہے، تو اب یہاں پر باب مفاعلت جو ہے یہ کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی حضرت. تو اب اس کا جواب دیں گے کہ وہاں پر جو پیچھے جو ذکر کیا گیا تھا، پیچھے جو دھوکہ دینے کی بات تھی نا وہ الگ ہے، اور یہاں پر جو دھوکہ دینے والی بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ الگ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہاں جو دھوکہ دینا تھا اس کا ایک الگ مقام تھا، الگ جگہ تھی، اور یہاں پر جو دھوکہ دینے کی بات آئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ الگ ہے. ایک تو یہ جواب ہو جائے گا. دوسرا جواب یہ دیں گے کہ بھئی دیکھیے یہاں پہ جو ان کی قرأت ہے نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو کی، جس سے مطلب کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دو لوگ ہونے چاہیے تبھی مشارکت کا معنی کیا ہوگا یہاں پر پایا جائے گا. تو بتا رہے ہیں کہ ہے یہاں پر بھی مشارکت ہے، دو لوگ ہیں. دو لوگ کیسے ہیں؟ دو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، کہ اس کو کیا کیا؟ انہوں نے جھوٹی جو ہے امیدیں دلائیں، اس کو دھوکہ دیا. مطلب کہ اپنے نفس کے لیے تو یہ ظاہر کیا انہوں نے کہ بھئی تو ان لوگوں کو کیا کر دھوکہ دے، نفس سے اپنے کہا، تاکہ تو جو ہے آخرت میں ثواب کا کیا ہو جائے؟
مستحق ہو جائے اور عذاب سے بچ جائے. ٹھیک ہے، نفس کو تو انہوں نے یہ بتایا، اور نفس نے بھی ان کو کیا کیا، ایسی ذات کو دھوکہ دینے پر ابھارا جس ذات پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جس ذات پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو اب یہاں پر دونوں کے درمیان جو دھوکہ دینا پایا جا رہا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دو لوگوں کے درمیان کیا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے. کہ انہوں نے یعنی منافقوں نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا. کیسے؟ اس کے لیے یہ ظاہر کیا کہ تو ایسا کر، دھوکہ دے تو تو آخرت میں کیا ہے، ثواب کا مستحق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اس کو تو وہ عذاب کا مستحق بنا رہے تھے آخرت میں. اور نفس نے بھی ان کو دھوکہ دیا. وہ کیسے دھوکہ دیا؟ وہ اس طریقے سے دھوکہ دیا کہ ان کو ایسی ذات کے دھوکہ دینے پر ابھارا جس ذات پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو یہاں پر منافقین اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نفس جو ہے ان کو دھوکہ دے رہا ہے. لہذا دو لوگ یہاں پر کیا ہے، پا لیے گئے. سمجھ میں آئی بات؟ جی حضرت. جی حضرت. دیکھیے وہی بتا رہے ہیں، والمعنى ان دائرۃ الخداع راجعۃ الیہم، اس طور پر کہ جو خدا کا ضرر ہے نا، اس کی جو تکلیف ہے، راجعۃ الیہم، انہیں کی طرف کیا لوٹنے والی ہے. یہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب. وَضَرَرُهَا يَحِيقُ بِهِمْ، اور اس کا ضرر کیا ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. او انہم فی ذالک خدعوا انفسہم، یا اس طور پر کہ انہوں نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا، لما غروہا بذالک، اس طور پر کہ اس کو اس کے ذریعے کیا کیا، دھوکہ دیا، یعنی کہ اس کو ابھارا دھوکہ دینے پر. وَخَدَعَتْهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دیا. حیث حدثتهم بالامانی الفارغہ، فارغہ یعنی خالیہ. ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دیا اس طور پر کہ ان کو جھوٹی امیدیں دلائی، جھوٹی امیدیں دلائی. وحملتهم، اور ان کو ابھارا، علی مخادعات، اس کے دھوکہ دینے پر، من لا یخفی علیہ خافیۃ، جس پر کوئی بھی پوشیدہ رہنے والی چیز پوشیدہ نہیں رہی. یہ تو ایک قرت ہو گئی. وقرأ الباقون وما یخدعون، اور باقی قرآن نے کیا پڑھا ہے، وما یخدعون پڑھا ہے. یعنی باب مفاعلت سے نہیں پڑھا ہے، بلکہ باب فتح یفتح سے، خدع یخدع سے. ٹھیک ہے، کیوں بھائی انہوں نے خدع یخدع سے پڑھا ہے، باقی لوگوں نے؟ کہتے ہیں لأن المخادعة لا يتصور الا بین اثنین، اس لیے کہ دھوکہ دینا یہ متصور نہیں ہوتا ہے، پایا نہیں جاتا ہے، الا بین اثنین، مگر کس کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان. اور یہاں پر دو لوگ ہیں نہیں ان کے کہنے کے مطابق، کہ ذات اور نفس یہ دونوں کیا ہے، ایک ہی چیز ہے. تو اب یہاں پر دو چیز نہیں ہے تو باب مفاعلت سے آنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ باب مفاعلت سے آنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پیچھے والی قرت میں جو یخادعون پڑھا ہے بعض لوگوں نے، اس کی جو ہے وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے. وقرع یخدعون، اور یخدعون پڑھا گیا ہے. کیا پڑھا گیا ہے؟ یخدعون، باب تفعیل سے، خدع یخدع. ٹھیک ہے، اور یخدعون پڑھا گیا ہے من خدع، کس سے؟ خدع سے. اور یخدعون
बेमाना यख्तदिऊना, और यख्तदऊना पढ़ा है यख्तदिऊना के माने में, यानी कि यख्तदिऊना यहाँ पे तालील हुई है, तालील करके जो है यख्तदिऊना को क्या बना दिए हैं, यख्तदऊना। ता को दाल में बदल कर दाल में दाल का क्या हुआ, इदगाम कर दिया। भाई बाबी इफ्तियाल का कायदा पढ़े हो कि नहीं आप लोग? जी हजरत। तो उसमें ये कायदा है, ता को दाल में दाल, दाल बनाकर दाल का दाल में क्या इदगाम कर दिया, ये खद्दाऊना हो गया। और क्या है, युखदाऊना, अभी तक जो था वो सब क्या था, मारूफ था, अब मजहूल बता रही। युखदाऊना यानी वो होगा बाबे फतहा यफ्तहू से ही, अदा यख्दाऊ, लेकिन क्या होगा, मजहूल होगा। युखदाऊना और युखादाऊना, युखादाऊना है और मजहूल पढ़ेंगे तो युखादाऊना, यानी बाज लोगों ने युखादाऊना मारूफ पढ़ा है और बाज लोगों ने युखादाऊना मजहूल पढ़ा है। इसी तौर पर यखदाऊना बाज लोगों ने मारूफ पढ़ा है, युखदाऊना बाज लोगों ने मजहूल पढ़ा है। ठीक है। अलल बिनाई लिल मफऊल, मजहूल होने की बिना पर, अलल बिनाई लिल मफऊल, मजहूल होने की बिना पर। व नुसिबा अनफुसहुम, और अनफुस को क्या पढ़ा है, मंसूब पढ़ा है बेनज़इल खाफिज, नज़इल खाफिज के तरीके पर। नज़इल खाफिज का मतलब क्या होता है, नज़इल खाफिज यानी किसी जार मजरूर को, है ना, जार मजरूर की कोई तरकीब हो तो हरफ जर को खत्म कर देना और डायरेक्ट फेल की निस्बत किसकी तरफ कर देना, मफूल की तरफ कर देना, इसको क्या कहते हैं, मंसूब बेनज़ीर खाफिज कहते हैं। ठीक है। तो ये असल में अगर मजहूल पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, युखादऊना अन इल्ला अन अनफुसिहिम, इल्ला अन अनफुसिहिम, लेकिन क्या कर दिया गया है, अन जो हरफ जर है उसको हज़फ कर दिया गया और इल्ला अनफुसहुम डायरेक्ट फेल की निस्बत की तरफ कर दी गई। ये किस सूरत में होगा, जबकि हम इसको क्या पढ़ेंगे, मजहूल पढ़ेंगे। ठीक है। वन्नफ्सु ज़ातु शैइ व हकीकतुहु, अब नफ्स का माना बता रहे हैं। नफ्स का एक हकीकी माना होता है, मजाजी माना। तो पहला जो माना है वो हकीकी, और बाकी जो सारा माना वो बताएंगे वो सब के सब क्या है, मजाजी है। कहते हैं वन्नफ्स ज़ातु शैइ व हकीकतुहु, नफ्स कहते हैं किसी शय की जात को और उसकी हकीकत, है ना। सुम्मा कीला लिरूह, फिर कहा गया रूह के लिए, यानी रूह को भी क्या कहते हैं, नफ्स कहते हैं। ठीक है। क्यों भाई रूह को नफ्स क्यों कहते हैं, कहते लिअन्ना नफ्सल हय्य बिही, इसलिए कि नफ्स का जिंदा रहना उसी के जरिए, नफ्स का जिंदा रहना किसके जरिए है, उसी के जरिए। किसके जरिए, रूह के जरिए। तो इसलिए कभी कभी रूह को क्या कह देते हैं, नफ्स कह देते हैं। तो ये इसका कौन सा माना होगा, ये इसका मजाजी माना होगा। ठीक है। वलिल कल्बी, और किसके लिए कहते हैं, कल्ब के लिए कहते हैं। कल्ब को भी क्या कहते हैं, नफ्स कहते हैं। क्यों, लिअन्नहु महल्लु रूही औ मुतअल्लिकुहु, इसलिए कि ये रूह का महल है या उसका मुताल्लिक है। कल्ब जो है ये रूह का क्या है, लिअन्नहु क्या है, वलिल कल्बी, और कल्ब के लिए लिअन्नहु, हाँ, इसलिए कि कल्ब जो है रूह का महल है या उसका क्या है, मुताल्लिक है। भाई कैसे रूह का महल या उसका मुताल्लिक है, कहते हैं
جو ہے ایک روح حیوانی ہے نا، اور ایک جو ہے روح کے تعلق سے ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح انسانی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح انسانی ہے. ٹھیک ہے، تو روح حیوانی جو ہے اس کے تعلق سے یہ بتاتے ہیں کہ روح حیوانی جو ہے یہ پورے جسم میں کیا سرایت کیے ہوئے ہے، لیکن اس کی جو جگہ ہے وہ قلب کے بائیں جانب ہے. قلب کے بائیں جانب ہے. روح حیوانی جو ہے اس کی جگہ قلب کے بائیں جانب ہے، دل کے بائیں جانب ہے. وہاں سے جوش پیدا ہوتا ہے جو پورے جسم میں کیا کرتا ہے، سرایت کرتا ہے. تو بھئی روح کا قوام کس سے ہوا؟ ایک قلب کی جگہ ذریعہ بنی کہ نہیں؟ اس کے لیے ذریعہ بنی، تو اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نفس کہہ دیتے ہیں. اسی طور پر روح انسانی ہے. روح انسانی بھی جو ہے اس کا محل کیا ہے؟ پورا جسم ہے. پورا جسم ہے. تو جب پورا جسم ہے اس کا محل، تو ظاہر سی بات ہے دل بھی کیا ہے؟ ایک اس کی کیا ہوگی؟ جگہ ہوگی. جب پورا جسم ہے تو دل بھی اس کی کیا ہوگی؟ ایک جگہ ہوگی. لہذا اس وجہ سے بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ قلب کو ہے نا نفس کہہ دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں، یہ تھوڑی بات جو ہے دوسرے قسم کی ہے، تو اس کو اس طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں، ہے نا. وَلِلْقَلْبِ، اور قلب کے لیے بھی کس کا استعمال کرتے ہیں؟ نفس کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا. اس لیے کہ قلب بھی کیا ہے؟ جو یہ روح کا محل ہے یا اس کا کیا ہے؟ متعلق ہے. وَلِلدَّمِ، اور کیا خون کے لیے بھی کیا ہے؟ خون کو بھی نفس کہتے ہیں. خون کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں. لِأَنَّ قِوَامَهَا بِهِ، اس لیے کہ اس کا قوام، اس کا وجود جو ہے اسی کے ذریعے ہے. کس کے ذریعے؟ خون کے ذریعے. اگر جو ہے انسان کی نس کٹ جائے اور پورا خون جو ہے بہہ جائے، تو لہذا انسان کی کیا ہو جائے گی؟ اس وقت موت ہو جائے گی. خون بھی کیا ہے؟ ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم ضرورت ہے نفس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے خون کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ نفس کہہ دیتے ہیں. وَلِلْمَاءِ، اور پانی کے لیے، اور پانی کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ نفس کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ لِفَرْطِ حَاجَتِهَا إِلَيْهِ، اس کی طرف بہت زیادہ ضرورت ہونے کی وجہ سے. یعنی پانی کی انسان کو بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. نفس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے کیا کہہ دیتے ہیں؟ نفس، پانی کو بھی نفس کہہ دیتے ہیں. یہ سب مجازی معنی ہے. یہ سب کون سا معنی ہے؟ مجازی معنی ہے. وَلِلرَّاعِ، اور کس کے لیے؟ رائے کے لیے بھی. یعنی رائے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نفس کہہ دیتے ہیں، ہے نا. فی قولہم، عربوں کے قول میں ہے فلان یامر نفسہ، کہ فلاں جو ہے اپنے آپ کو کیا ہے؟ رائے دیتا ہے. یا فلاں جو ہے اپنے آپ سے کیا کرتا ہے؟ مشورہ کرتا ہے. تو بھائی اب یہاں پر
رائے نفس کو رائے کہنا کس طور پر درست ہوگا؟ لأنه ينبعث عنها، اس لیے کہ وہ اسی سے نکلتا ہے. رائے کہاں سے نکلتی ہے؟ نفس سے ہی تو نکلتی ہے. او یشبہ ذاتن ما یامرہ ویشیر علیہ، یا جو ہے یشبہ ذاتن، یہ رائے جو ہوتی ہے یہ ذات کی کیا ہوتی ہے؟ اس ذات کے مشابہ ہوتی ہے جو اس کا حکم دیتا ہے اور اس کی طرف کیا کرتا ہے؟ مشورہ دیتا ہے. بھئی جیسی انسان کی ذات ہوگی اسی طریقے سے کیا کرے گا؟ وہ مشورہ دے گا، اسی طریقے سے کیا ہے؟ رائے دے گا. تو دونوں میں کیا ہے؟ مشابہت ہے. تو اس لیے جو ہے رائے کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ نفس کہہ دیتے ہیں. والمراد بالانفس ها هنا ذواتهم، اور یہاں پر انفس سے مراد جو ہے ذواتهم، ان کی ذاتیں ہیں. ان کی ذات ہے. کس کی؟ منافقین کی ذات. یعنی انفس سے مراد کیا لیں آپ؟ ذات مراد لیں. ٹھیک ہے. وَيَحْتَمِلُ حَمَلُهَا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَآرَائِهِمْ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو محمول کریں ان کی روحوں پر اور ان کے آراء پر. یعنی رائے اور روح بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مراد لے سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی. ٹھیک ہے. اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ ملا لیجئے گا. ایک دو بات تم ٹف پڑھی ہوگی آپ لوگوں کو، ہے نا؟ اس پہ دھیان دے لیں. اور باقی سب تو آسان ہے. ایک دو باتیں ہیں صرف ایسے ہی جو تھوڑی مشکل